حشیم نے بیان کیا، کہا مجھے حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے شعبی نے، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تاکہ کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تو رات کی تاریکی صبح کاذب اور دن کی سفید دھاری صبح صادق مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1916۔ ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے، لیکن من الفجر صبح کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگا لے کر پاؤں میں باندھ لیتے، جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات اور دن ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1917۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا کہ دونوں بلال اور ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اترتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1918۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا کہ دونوں بلال اور ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اترتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1919۔ ابو حازم نے بیان کیا اور ان سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں سحری اپنے گھر کھاتا پھر جلدی کرتا تاکہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1920۔